السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے 22 مارچ سے اور 3 مئی تک ہمارے ملک کے اندر کورونا وائرس کی بیماری کی وجہ سے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ 1 دن کا جنتا کرفیو لگایا گیا تھا، اس کے بعد اسے 31 مارچ تک لاک ڈاؤن کی شکل میں کیا گیا، اور 31 مارچ کے بعد اب 3 مئی تک کے لیے اس لاک ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، یہ ایک ملحق بیماری ہے، موذی بیماری ہے، چھوات چھات کی بیماری ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ٹچ ہونے سے، ایک دوسرے کے لگنے سے، ملنے سے یہ بیماری بڑھتی ہے۔ اس کی کوئی ویکسین، اس کی کوئی دوا ابھی تک ایجاد نہیں کی گئی ہے۔ بہت سے سائنٹسٹ اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی کسی حد تک کوئی کامیابی نہیں مل پائی ہے۔ ان حالات میں جب بچے اور بڑے تمام لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں ہوں اور تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں اسے وہ چھوڑ چکے ہوں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے بچے اور بڑے تمام لوگ ذہنی دباؤ میں، ذہنی پریشر میں آ رہے ہیں۔ اور ایسا بھی سننے کو مل رہا ہے کہ کچھ گھروں کے اندر چھوٹی موٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ آپس میں چھوٹے موٹے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں آج اس موقع پر یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب ایسے حالات ہوں تو ہمیں اپنی جو سوچ ہے، جو تھنکنگ ہے، اس کو پازیٹیو رکھنا چاہیے، اس کو مثبت رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر پریشانی کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے اگر ہماری سوچ پازیٹیو رہے گی تو اس بیماری سے لڑنے کے لیے ہماری جو امیونٹی پاور ہے وہ ساؤنڈ رہے گی، مضبوط رہے گی۔ اور جب کسی بھی انسان کی امیونٹی پاور مضبوط ہوتی ہے تو اسے بیماری سے لڑنے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، اس کو دوائی بہت جلدی اثر کرتی ہے۔ تو ہماری سوچ نیگیٹو نہ ہو، پازیٹیو ہو، اور ہم اس کے لیے کچھ اس طرح کا اپنا گھروں کا شیڈول بنائیں کہ تاکہ ہمارے بچے اور بڑے ذہنی دباؤ سے نکل کر بلکہ وہ ایک خوشگوار زندگی گزاریں۔ میں اس پریشر سے باہر نکلنے کے لیے تمام والدین بچوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، بار بار صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں سے بات کریں، انہیں بٹھائیں، اور بہت چھوٹے چھوٹے جو کھیل ہوتے ہیں جس میں لوڈو شامل ہے، کیرم کا کھیل شامل ہے، اور تعلیمی تاش ہیں، ان سب کے ذریعے ہم بچوں کو اور اپنے آپ کو اس میں ملوث رکھ سکتے ہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان تمام کھیلوں کو کھیلتے ہوئے اپنے بچوں سے بات چیت کرتے ہوئے کوشش کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں اور دینی جو باتیں ہیں ان پر آپس میں ڈسکشن بھی کریں، اور جب کبھی موڈ ہو تو اپنے بچوں کو دادی کی کہانیاں، نانی کی کہانیاں بھی سنا دیا کریں۔ کوئی بھی انسان جب تک اس کی پازیٹیو سوچ ہوتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے مسئلوں کو حل کر لیتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس وقت کیا تھا کہ ایک دوسرے فوجیوں کو وہ قید خانوں میں ڈال دیا کرتے تھے، اور ان قید خانوں کے اندر جو ان کو
تکلیفیں دی جاتی تھیں، چاہے وہ نفسیاتی ہوں، جسمانی ہوں، تو ان کو وہ سب کے سامنے دیا کرتے تھے۔ تو ایک دوسرے کی تکلیفوں کو دیکھ کر ایک دوسرے جو قیدی تھے وہ گھبرائے جایا کرتے تھے، امیدیں چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ مرتے چلے جاتے تھے۔ ایک جیل کے اندر یعنی قید خانے میں ان فوجیوں کے ساتھ ایک نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس قید خانے میں بند تھے۔ تقریباً 3-4 سال تک وہ اس قید خانے میں بند رہے۔ تو انہوں نے کیا محسوس کیا کہ سب لوگ کہیں نہ کہیں اپنی جو امیونٹی پاور ہے اس کو کم کرتے جا رہے ہیں، یعنی نا امیدی کی وجہ سے ان کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ایک 3-4 سال کے عرصے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر ایک فوجی یعنی ایک آدمی کے خواب دیکھنے کا ذکر کیا۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میں نے کل ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کے اندر بہت دور سے ایک آواز آتی ہے، اور وہ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ سوال پوچھو میں اس کا جواب دوں گا، سوال پوچھو میں اس کا جواب دوں گا۔ تو ظاہر ہے قید خانے میں جو قیدی بند ہوتے ہیں ان سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ہم اس جیل سے، قید سے کب رہا ہوں گے۔ تو اس آواز نے جواب دیا، شاید وہ جنوری یا فروری جو بھی مہینہ رہا ہوگا، کہ 30 تاریخ کو آپ رہا ہو جائیں گے۔ تقریباً 1-1.5-2 مہینے یہ پہلے کا خواب تھا۔ پہلے کرسمس کا تھا، 25 دسمبر کو ہوا، پھر نئے سال کا آیا۔ تو ایک ایک دن وہ یعنی 30 جنوری کا اس نے گننا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی امید بڑھتی چلی گئی۔ لیکن مہینے کے آخری دنوں میں جب اسے ایسا لگا کہ اب وہ رہا نہیں ہو پائے گا تو امید چھوڑ بیٹھا، اور امید چھوڑنے کی وجہ سے اس فوجی نے کہیں نہ کہیں اپنی امیونٹی کو لوز کیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بیمار ہوتا چلا گیا۔ 29 تاریخ میں بہت زیادہ بیمار ہوا، اور 30 تاریخ کو اس کی موت ہو گئی۔ یہ سب جو ڈاکٹر صاحب وہاں نفسیات کے تھے وہ دیکھ رہے تھے، تو ظاہری اعتبار سے ایسا لگا کہ شاید وہ آدمی کسی بیماری کی وجہ سے مرا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جانتے تھے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں مرا ہے، بلکہ وہ نا امیدی کی وجہ سے مرا ہے۔ وہ نا امید ہو چکا تھا، اور نا امید جب ہو گیا تو اس کی امیونٹی پاور ختم ہو گئی، اور پھر وہ اپنے آپ مر گیا۔ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اگر ہم نا امید ہوں گے تو معمولی سی بیماری بھی ہمیں پکڑ لے گی۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں اپنی امیونٹی پاور کو مضبوط رکھنا ہے، اور اس کو مضبوط رکھتے ہوئے ہمیں اس بیماری سے مقابلہ کرنا ہے۔ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ بار بار صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں، صفائی کا گھروں میں خیال رکھیں، اور کہیں نہ کہیں اپنے گھروں کا نظام کچھ ایسا بنائیں کہ بچوں کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کچھ کہانیاں سنائیں، کچھ دینی باتیں سنائیں، اور اس کے بعد پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ ذہنی تناؤ سے باہر نکلیں گے، اور جب ذہنی تناؤ سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ خوش و خرم رہیں گے اور اس بیماری سے دور رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر آپ تمام کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے پھر کہا کہ اپنا نظام بنائیں، بچوں کو چھوٹے چھوٹے کھیلوں میں لگائیں، ان سے بات کریں، ان کو نانا، نانی، دادا، دادی کی کہانیاں سناتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنا ایک ذاتی تجربہ یا اپنا ایک ذاتی واقعہ بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ 1992-93 کے آس پاس کی بات ہے کہ میں حیدرآباد گیا، اور وہاں سے اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ حیدرآباد سے بنگلور ہوتے ہوئے اوٹی سیر و تفریح کے لحاظ سے گیا۔ بنگلور سے جس بس کو ہم نے ہائر کیا تھا
यानी जिसका हमने पैकेज लिया था, उस बस को ऊटी में 1 दिन का स्टे करना था। लेकिन चूँकि अगले रोज़ हमारी दोपहर में ट्रेन थी, इसलिए हमें रात को ही ऊटी से बेंगलोर वापस आना था। तो जिसकी वजह से पैकेज वाली बस हमने वहीं छोड़ दी और हम दूसरी किसी बस की तलाश में लग गए। 2-3-4 बसेस से बात करने के बाद फिर एक बस के कंडक्टर से हमारी बात हुई। उसने हमें बैठने के लिए कहा। जब हम बस के अंदर गए तो उसमें हमने क्या देखा कि तेलुगु फिल्म वहाँ चल रही थी और तमाम तेलुगु बोलने वाले हजरात वहाँ मौजूद थे। तो ज़ाहिर है नॉर्थ इंडियन के हम सिर्फ 2 ही लोग थे। हम लोगों को देखने के बाद उनकी बातचीत से और उनके हंसने से हमें कुछ ऐसा लगा कि जैसे शायद वो हमारा मजाक उड़ा रहे हों। तो तकरीबन 5-10 मिनट तक हम लोग बैठे, लेकिन जब बदस्तूर उनका मजाक या हूटिंग हमें देख देख कर वो करते रहे तो हम डिमोरलाइज़ हुए। और डिमोरलाइज़ होने के बाद फिर उस बस को हमने छोड़ने का फ़ैसला किया और ये कहा कि भले ही कोई बात नहीं, हमें ट्रेन निकल जाए, अब हम इस बस से नहीं जाएंगे। हमने फिर वहाँ 1-2 और बसों से बातचीत की तो किसी एक बस के जो कंडक्टर ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि आपको केबिन में बैठना पड़ेगा। वहाँ जो लोग केबिन में बैठते हैं वो केबिन बैठना अच्छा नहीं समझते, चूँकि बहुत लग्जरी बसेस होती हैं और वहाँ एसी भी नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, हमें चूँकि ट्रेन पकड़नी थी इसलिए हमने केबिन में बैठना पसंद किया और हम वहाँ से बैठकर वाया मैसूर जब बेंगलोर के लिए चले तो जैसे ही हमने ऊटी क्रॉस किया तो वहाँ एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल से जब बस गुजरी तो हम क्या देखते हैं कि रोड पर बहुत से जानवर हमें देखने को मिले। गीदड़ भी थे, हाथी भी थे, शेर भी थे और दूसरे किस्म के जो जानवर जंगल में होते हैं वो वहाँ रोड पर खड़े हुए मिले। तो अक्सर और बेशतर ये होता था कि गाड़ी रोकनी पड़ती थी और ड्राइवर कई मरतबा डिपर या हेडलाइट बंद करने के बाद जब गाड़ी रोक लिया करता था तो वो जानवर रोड क्रॉस कर लिया करते थे। और हमने एक चीज़ हमने देखी, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत से जो पुरानी फिल्में हैं उनमें रात का अंधेरा है, बहुत ही गहरा जंगल है, डरावने हालात हैं और रात को बच्चे को गोद में लेकर मशाल को हाथ में लिए हुए जाते हैं। तो ज़ाहिर हम बचपन में सोचा करते थे भाई मशाल से उजाला तो हो नहीं रहा है। तो मालूम ये हुआ कि उस आग की वजह से जानवर भाग जाते हैं, वो अटैक नहीं करते हैं, दूर रहते हैं। तो वो भी सब कुछ हमने अपनी आँखों से देखा। तो ये एक नया तजर्बा हमें उस दूसरी बस में बैठने से मिला। सुबह तकरीबन 4-4:30 बजे मैसूर के एक होटल के बाहर बस जाकर खड़ी हुई। 1.5-2 घंटा वहाँ जो ड्राइवर कंडक्टर थे उन्होंने आराम किया और सुबह 5:30 बजे के आसपास जब वो बस वहाँ से चली और हमने मैसूर क्रॉस किया तो मैसूर के आउटर पर हम क्या देखते हैं कि वही बस जिसमें तमिल लोग बहुत से बैठे हुए थे जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था और जिस बस को हमने छोड़ दिया था वो बस एक पेड़ से टकराई और टकराने के बाद पलट गई। बहुत चीख पुकार वहाँ मची हुई थी। जब हमारी बस वहाँ से गुजरी हमने उस बस को पहचाना और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ज़ाहिर है कल जो हम डिमोरलाइज़ हुए, कल जो कुछ हमें ज़हनी परेशानी हुई, हमारा जहन जो है वो बहुत मायूस हो चुका था। तो उस हादसे को देखने के बाद हमें ये यकीन हुआ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी के बाद कोई ना कोई एक अच्छा वक्त आता है और अल्लाह तबारक तआला जो परेशानी देता है उस परेशानी के बदले में कहीं ना कहीं अच्छी सहूलत भी देता है। और ज़ाहिर है हमारे अल्लाह तबारक तआला ने इस बहाने से मदद की, ना वो हमारा मजाक उड़ाते, ना हम डिमोरलाइज़ होते, ना हम उस बस को छोड़ते और ना ही हम उस हादसे से बचते। तो अल्लाह तबारक तआला को हमें उस बड़े हादसे से बचाना था, इसलिए हमारी मजाक उड़वाई और हमने फिर दूसरी बस पकड़ी और अल्लाह के करम से आज हम आपके सामने बैठे हैं। वरना अगर हम उस हादसे के शिकार हो गए होते तो शायद हम यहाँ ना बैठे होते। तो हमें कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक तआला पर यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि हमारे लिए
وہ جو بھی کر رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی بہتری ضرور شامل ہے۔ میں ایک بات اور اس موقع پر کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کا کوئی ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل ہمارا ٹارگیٹ کیا ہوگا؟ ہم کورونا وائرس سے دور رہیں۔ دور رہنے کا طریقہ میں پہلے آپ کو بتا چکا، اور میں کیا تمام میڈیا چینل اور تمام دانشور اور سائنٹسٹ ڈاکٹرز سب بتا رہے ہیں۔ تو جو انسان اپنا ٹارگیٹ نہیں بناتے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ جو انسان خواب نہیں دیکھتے وہ اپنا ٹارگیٹ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے انسان کو امید رکھنی چاہیے اور اپنے دل کے اندر ایک ٹارگیٹ، ایک منزل رکھنی چاہیے اور دن میں خواب دیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب نے بھی کہا ہے کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آنکھ کھول کر دن میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس وقت ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ ٹارگیٹ کورونا وائرس کے اس موذی بیماری سے بچنا ہے۔ ظاہر ہے جب ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوگا تو ہم اپنے گھروں میں رہیں گے، بار بار صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں گے، اور نفسیاتی طور پر ہم تناؤ میں نہیں آئیں گے، ہم پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں گے جن سے ہم ٹینشن میں یا تناؤ میں آتے ہوں۔ مثلاً واٹس ایپ پر جو طرح طرح کے میسیج آتے ہیں ان کو آگے فارورڈ نہ کریں، انٹرنیٹ پر ان میسیجز کو زیادہ سرچ نہ کریں اور زیادہ اس کی گہرائی میں نہ جائیں، چونکہ ہم جتنی گہرائی میں جائیں گے ہم اتنے ہی اپنے ذہن کو تناؤ میں لائیں گے۔ تو میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے پھر آئندہ ایک ویڈیو انشاءاللہ جاری کروں گا۔ اللہ حافظ۔